قتل ہو گئے. تو یہ جواب آئے کہ جی ایک قتل جب بھی ہوا تھا. تو لہذا یہ منطق قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ قوم تک ہماری بات پہنچائیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ میڈیا پر پریشر ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ عدلیہ پر پریشر ہے, لہذا عدلیہ کے اندر بھی لوگ کھڑے ہیں, میڈیا کے اندر بھی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بات پہنچائیں, جھوٹ کو روکیں. اور یہ سوشل میڈیا کے خلاف ہے پورا. اگر سوشل میڈیا نہ ہو تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہ چلے, کیونکہ جس انداز سے میڈیا کو روکا گیا ہے, جس انداز سے جرنلسٹوں پر پریشر ڈالا گیا ہے, اسی انداز سے سوشل میڈیا پر بھی پریشر ڈالا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری چند ڈیمانڈز ہیں. ایک ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو رہا کیا جائے. وہ صرف حق اور سچ بات کہہ رہے ہیں, کوئی جھوٹ کہیں سے نہیں ہے. جھوٹ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کہا جائے کہ انتخابات سچے ہوئے ہیں. جھوٹ یہ ساری دنیا میں جب بولا جاتا ہے تو ہم جھوٹے ہی کہلائیں گے. ہمارا سوشل میڈیا تو کم سے کم اس بات کو عیاں کر رہا ہے. میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا جس انداز سے عمران خان آیا ہے. ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا جو اس انداز سے کھڑا ہے, جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ 4 دن جیل میں نہیں کاٹے گا. وہ جب تک اب تک جیل میں بیٹھا ہے اور کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ چکا ہے کہ میں مر جاؤں گا, نہ ملک چھوڑوں گا, نہ کوئی کمپرومائز کروں گا. لہذا میں سب سے اپیل کرتا ہوں, یہ جو نئی جماعتیں جنم پا رہی ہیں اور یہ بھوڑوں کی طرح کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں, اس گرمی میں جہاں جمہوریت چلنے نہیں دی جائے گی وہاں جماعتوں کا کوئی مقام نہیں ہے. صرف پاکستان تحریک انصاف عوام کی آواز ہے, اور اگر 8 فروری کو 70% لوگ عمران خان کے ساتھ تھے تو آج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ 85 ہو گئے ہوں گے, 90% ہو گئے ہوں گے. میں سارے پاکستان کا دورہ کر آیا ہوں. جس طرح سے ظلم, زبردستی, زدوکوبی عورتوں پر میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ عورتیں ہماری کس طرح سے کھڑی ہوئی ہیں. یہ ملک بنتا جب ہے جو عورت بھی کھڑی ہو جائے. تو میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ اس انداز سے عمران خان نے قیادت کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری 3 ڈیمانڈز ہیں. ایک, مینڈیٹ واپس کرو. لے کر کہاں جاؤ گے, بھاگ نہیں سکتے, یہ قوم جانتی ہے. دوسری, عدالت اور قانون کی پاسداری ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو بہت شکریہ. ڈاکٹر 2 سوال لے لیں, سوال لے لیں, اتنے دنوں کے بعد تو آپ آئیں گے. سوال اب ہمارا یہ ہے آپ سے, ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے سوالوں کے میں جواب دے دیتا ہوں, مگر یہ کہ پھر بعد میں وہ توڑ موڑ کر کے پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے, آپ کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا. اچھا جناب, یہی بحث میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی دور میں کہیں کوئی خرابی ہوئی تو مزید 150 خرابیاں آپ مت کرو اگر ایک خرابی ہوئی. لہذا یہ ذہن میں رکھیے, یہ تانا کہ کس دور میں کیا ہوتا تھا, یہ میں میڈیا کے ٹاک شو سے نکالنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک قتل ہوا کبھی تو تم 500 قتل آج کر کے کہو کہ جی آپ کے زمانے میں قتل ہوا تھا. یہ کیا ظلم اور زیادتی ہے قوم کو گمراہ کرنے کے حوالے سے. جی سوال دیں. دیکھا نہیں تھا مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں, مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ طاقت کا منبع تو ایک ہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں. تو آپ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, طاقت کی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کے سوال کا اس میں سے جواب دے رہا ہوں کہ آپ جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو میں اسی سے بات کروں گا جس کے پاس پاور آف اٹارنی ہو. مگر یہ فارم 47 کو آپ سمجھتے ہیں پاور آف اٹارنی یہ نہیں ہے. بس لہٰذا جس کے پاس پاور اٹارنی ہو ہم ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جی نہیں, دیکھیے آئین کے دائرے میں رہنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں اس بات کو نہیں کہیں کہ جی آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں. آئین کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں. جس نے غاصب انداز سے آئین پر قبضہ کیا ہے وہ آئین واپس کرے, اس سے بھی بات کر لیں گے. اچھا 3 سال 7 مہینے 22 دن آپ کی حکومت چلی, آواز نہیں آ رہا. 3 سال 7 مہینے 22 دن آپ کی حکومت چلی, کیا وہ آئین کے تحت چلی تھی؟ اس وقت بھی آئین نہیں تھا سب کچھ. جی میرا آئین پاکستان 1973 سے آج تک ہے, اور مارشل لا ڈکٹیٹرز نے اس کو توڑ کر پھینکا 1977 میں,
ماشاء اللہ کے ڈکٹیٹرز نے اس کو توڑ کر پھینکا 1999 میں، اور اس وقت بھی اسی انداز سے توڑ کر پھینکا جا رہا ہے. جتنی جمہوری حکومتیں چلی ہیں جس انداز سے بھی چلی ہے، کم سے کم وہ جمہوریت تو ہے. تو میں چاہتا ہوں معاملہ جمہوریت کے پاس آئے، یہ لبادہ اوڑھ کر دھوکہ نہ دیا جائے. جی آئین پر قبضہ کیا ہوا ہے، آئین پر کس نے قبضہ کیا ہوا جو آپ چھڑوانا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آئین پر کس نے قبضہ کیا ہے تو اس سوال کا جواب بھی دینا بیکار ہے. ابھی تک یہی نہیں پتا. آپ کے پاس ہے نہیں جواب، ہے بیکار. کیا کر رہے ہو بھائی؟ نہیں، میں آپ کی عقل پر بھروسہ کر رہا ہوں، آپ کے پاس جواب ہے. کون سا پلاٹ ملا جس پر قبضہ ہوا ہے؟ چھوڑو. میں نے صدر ہوتے ہوئے اپنا کوئی ذاتی کام نہیں کیا، بس. ویری گڈ. اچھا یہ بتا دیں کہ پہلے آپ کہتے تھے کہ آج کسی سے بات کریں گے، اب جو ہے پہلے خان صاحب کہتے ہیں کسی سے بات نہیں کریں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں میں بات کرنے کو تیار ہوں قوم کے لیے، ملک کے لیے. تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ نہیں، عدالت نے کہا ہے ان کو. جب آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ تکلیف کا اظہار کریں گے، یہ دوہرا معیار ہوگا. جب آپ تکلیف نہیں ہے تو آپ جو مرضی آئے بولتے رہے، تکلیف ہوگی جو آپ بات کریں گے، دوہرا معیار نہیں ہے. حقیقت ہے عدالت نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، اور بات چیت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جس نے ملک کو بچانا ہے اس کو بات کرنی چاہیے. علی صاحب، محمود خان صاحب کو جو کے پاس جو اختیار ہے تو جا کر پارٹی سے مذاکرات کر سکے، تو وہ اگر کوئی بات کر کے آتے ہیں کسی بھی پارٹی سے تو آپ کیا اس سے مطمئن رہیں گے؟ آپ کا سوال یہ کہ اچکزئی صاحب کے پاس جو اختیار ہے بات چیت کرنے کا، وہ عمران خان صاحب نے ان کو دیا ہے. اس دائرۂ کار کے اندر یقیناً وہ بات چیت کریں گے. بات چیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بات سائن کر کے آ جائیں. بات چیت کا مطلب ہے کہ کوئی بات سنیں. جن لوگوں کو پریشانی ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، میں نے تو ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں یہ بھی سنا ہے کہ PDM 2 یا 3 ہے، پتہ نہیں کون سی ہے یہ، ہے نا. تو ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جب اگر PTI کو موقع مل گیا اس کے فارم 45 مان لیے تو ہمارا کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ ایشورنس دیا ہے، اور میں اس کے مزاج سے واقف ہوں کہ وہ بدلے لینے والا آدمی نہیں ہے جس طرح سے مسلم لیگ بدلے لے رہی ہے. کمال ہے جس انداز سے بدلے لیے جا رہے ہیں، بدلے سے زیادہ اگر ایک تکلیف ہوئی تھی تو آج وہ 50 ظلم کر رہے ہیں. تو عمران خان ایسا آدمی نہیں ہے. اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب قابل احترام ہو گئے ماشاء اللہ. تو نہیں کہیں گے ان کو، کیا کہتے ہیں پہلے؟ ہم نہیں کہتے تھے. میں نے یہ کہا کہ ماشاءاللہ ہم ہر اس شخص کا احترام کریں گے جو آئین بحال کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے. کوئی تکلف ہی نہیں ہے ہمیں اس بات پر. آئین کے لیے جو باہر آ جائے کہ آپ یہاں لوگ کھڑے ہیں ان کو تولنا شروع کریں گے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. جو آئین کے لیے نکلے گا وہ پاکستان کا اور ہمارا ساتھ دے گا.